آج میاں بیوی میں سے شوہروں کے حقوق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہمارے معاشرے میں مسائل کے انبار بنتے جا رہے ہیں لاشعوری طور پر۔ شوہروں کے حقوق کو ادا نہ کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ علم نہ ہونا۔ میری بچیوں اور بہنوں کو بھی یہ علم نہیں ہے، جس وجہ سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور شوہروں کا حق ادا نہ کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو آپ کی زندگی میں خوشیاں بھرنے کے لیے صبح سے شام تک وہ کام کر رہا ہے، وہ تپتی دھوپ میں بھی کام کرتا ہے، سخت سردی میں بھی کام کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری ذمہ داری میں جو میری بیوی ہے وہ ادا ہو جائے۔ تو بیوی کا حق ہے کہ شوہروں کا جو حق ادا کرنا ہے، اس میں پہلا کام یہ ہے کہ جب وہ گھروں پر آئیں تو اپنے شکوے شکایت نہ سنائے جائیں۔ اور بسا اوقات میں اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوں کہ پورا دن وہ صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں، اپنے تمام تر کام کرتی ہیں، جیسے انہیں ٹائم دیکھتی ہیں کہ شوہروں کے آنے کا ٹائم ہوا وہ اپنا سر باندھ لیتی ہیں اور یہ ایسا رویہ پیش کرتی ہیں کہ جیسے وہ کئی دنوں سے بیمار ہیں۔ جب وہ ایسے بیمار کو روزانہ ملے گا تو اس کا ریئیکشن تو آئے گا۔ تو بچیوں کو پہلی صورت میں شوہروں کا حق ادا کرنے کے لیے ٹھیک ہے، انسان ہے، بیماری خوشی انسان کے ساتھ ہے، لیکن اس کا واویلا کرنا، سر باندھ لینا، پھر روزانہ کی بنیاد پر اپنے ہاتھ سے کھانا پکانے کے بجائے اس کو اس طرف لے کے آنا کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آتے ہوئے کھانا لے آنا، بہت اچھی بات ہے، یہ برڈن نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار یہ مشکل کا سبب بن جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے گھر پہ پکائیے، محبت سے کھانا کھائیے، ان بچیوں کے لیے ہے۔ شوہروں کے حقوق میں بڑا سبق ایک یہ ہے، ایک شوہر ہے گھر سے سفر کے لیے نکلا اور یہ کہتے ہوئے گیا کہ میری اجازت کے بغیر آپ گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ قربان جائیں اس خاتون پر، اس بیوی پر، یقین جانیے میں اپنی بچیوں کو سبق دے رہا ہوں۔ وہ شوہر جاتے ہوئے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر گیا، بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرتے ہوئے، پتہ یہ چلا کچھ دن گزرنے کے بعد اس بیٹی کا، بیوی کا باپ بیمار ہو جاتا ہے، والد محترم بیمار ہو گئے اور شوہر نے یہ کہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا۔ اب معاملات یہاں پہنچ گئے، خبر آئی، بیٹی کو بتایا گیا کہ آپ کے والد محترم بیمار ہیں، آپ ملنے کے لیے آ جائیں۔ وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے منع کیا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر میں گھر سے باہر نکلوں۔ وہ یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچ گئی، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے نبی، ایک خاتون ہے، اس کا والد بیمار ہے، لیکن شوہر کی اجازت یہ تھی کہ اس کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا۔ آپ اگر اجازت دیں وہ اپنے والد صاحب سے اس کی بیمار پرسی کے لیے چلی جائے۔ قربان جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر شوہر نے منع کیا ہے تو میں اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر اسی دوران بیماری کی نوعیت بڑھ جاتی ہے، کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، بیماری بڑھ جاتی ہے، وہ والد محترم آخری سانسوں پر آ جاتا ہے، آخری ہچکیوں پر آ جاتا ہے اور اسی دوران وقت اجل بھی آ گیا، وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس چلا گیا، لیکن وہ خاتون اپنے شوہر کی بات کی پاسداری کر رہی ہے، وہ گھر سے باہر نہیں گئی۔ جنازہ ہو گیا، جنازے کے لیے تیاری ہو گئی۔ اب اس خاتون نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے اجازت نہ دی، میں گھر سے باہر پاؤں رکھوں، مجھے یہ اجازت نہیں، آپ ایسا کریں میرے والد محترم کا جنازہ میرے پاس لے آئیں، گھر کی طرف سے قبرستان لے جائیں، میں اپنے والد کا آخری دیدار یہاں کر لوں گی۔ قربان جائیں ایسی خواتین پر جب اپنے شوہروں کی بات کی پاس رکھنے کے لیے ہر رشتے کو قربان کر دیتی ہیں، ان کے گھر کبھی نہیں ٹوٹتے۔ ان بچیوں کے لیے سبق ہے، آپ کو یہ پتہ ہے آپ کے شوہر کو کیا پسند ہے، اس حساب سے زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ اس بات کا خاص خیال رکھا۔ شوہروں کا حق یہ ہے گھر آئے، ان کے لیے کھانا پکایا جائے، ان کی زندگی میں آسانی پیدا کی جائے، اور اگر وہ آپ کی طرف دیکھیں تو آپ خوش ہو کر انہیں خوش کر دیں۔ اس سے بڑھ کر بناؤ سگھار کی بات آئے تو آپ یاد رکھیں اس حال میں ان کے سامنے نہ جائیں کہ ایسا لگے کہ کئی روز سے آپ نہائے نہیں، بو آنے کی وجہ سے بھی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ بناؤ سنگھار کریں، اپنے شوہروں کے لیے حق ادا کریں۔ وہ خاتون جس سے اس کا شوہر راضی ہوا جنت میں جائے گی اور ان حوروں کی سردار بنے گی۔ کتنا بڑا عظیم مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب واپسی میدان جہاد سے آتے، مسجد میں رک جاتے، گھر والوں کو پیغام مل جاتا کہ
ہمارے شوہر واپس آ گئے ہیں، قربان جائیں وہ بناؤ سنگھار کرتی، اتنا وقت ملتا تو اپنی بیٹیوں سے میں مخاطب ہوں، اپنے شوہروں کے لیے خدا کے لیے بناؤ سنگھار کریں، ان کے ساتھ مخلص رہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھیے مت۔ آپ کی خواہشات اگر پوری نہیں ہو پا رہی تو انہیں ٹائم دیں، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے شوہروں کی صلاحیت اتنی نہیں ہے تو ان کو مزید پریشان نہ کریں، ایسی ڈیمانڈس نہ رکھیں، ایسی خواہشات ان کے سامنے نہ رکھیں جو آپ کے شوہر پوری نہ کر پائیں۔ آپ یہ جانتی ہیں کہ یہ کام ان کے لیے مشکل ہے، نہیں کر پائیں گے، پھر آپ ایسی ڈیمانڈس ان کے سامنے رکھ دیتی ہیں، وہ جھگڑے کی نوعیت اختیار کر جاتا ہے معاملہ۔ اور پھر اس سے بڑھ کر وہ خواتین سمجھدار ہیں جو اپنے شوہروں کی عزت کروانے کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی ان کی اچھائی بیان کرتی ہیں، جہاں بیٹھتی ہیں اپنے شوہروں کی خوبیاں بیان کرتی ہیں، وہ اس لیے وہ یہ جانتی ہیں کہ میرا شوہر بادشاہ ہے، اگر میں اس کی عزت کروں گی، اپنے گھر والوں کی عزت کے سامنے اس کی عزت سے بات کروں گی، نتیجے میں میرے گھر والے بھی اس کی عزت کریں گے، تو میں اس شوہر کی بیوی بن جاؤں گی جو بادشاہ بن کر رہے گا۔ اور وہ خاتون نادان ہے جو اپنے شوہروں کے عیب بیان کرتی ہے، ہر جگہ اپنے گھر پر آ کر اپنے والدین سے بھی بیان کرتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے شوہروں کا ادب و احترام ختم ہو جاتا ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے، ایک دن معاملہ اتنا بگڑ جاتا ہے وہ شوہر بھی ان سے علیحدگی کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، راہیں الگ کرنے کا سوچنا لگ جاتے ہیں۔ آپ اپنے شوہروں کو ایسی جگہ مت آزمائیں جو ان کے لیے مشکلات کا سبب بن جائے، جو معاملہ وہ نہ کر سکیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ مقابلے اور ضد کی بات یہاں تک پہنچی جہاں دو خواتین بیٹھتی ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتی ہیں، اگرچہ ان کے گھر میں اتنے وسائل نہ بھی ہوں گے لیکن بڑا چڑھا کر بیان کریں گی، اور جو خاتون کم ذہن ہوگی وہ ان کے ان خواہشات کے سامنے ڈیمانڈس اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیتی ہے، بغیر سوچے کہ یہ شخص یہ ڈیمانڈس پوری نہیں کر سکتا، اس کی اوقات اور حیثیت اس حساب سے اس مطابق نہیں ہے کہ میری ڈیمانڈس کو پورا کرے۔ ان خواتین سے بھی چاہیے، بے شک اگر آپ اپنے گھروں میں خوش ہیں تو دوسری ایسی خواتین کا ذہن خراب مت کریں۔ آپ اپنی خواہشات کو، اپنی زندگی کی آسانیوں کو لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتی ہیں کہ تاکہ اسے بھی یہ اندازہ ہو، احساس ہو، وہ ڈیمانڈس اپنے شوہر کے سامنے رکھے اور مشکلات ان کی زندگی میں بڑھ جاتی ہیں۔ خدا کے لیے جہاں خواتین بھی بیٹھیں اس بات کا بھی خیال رکھیں، تمہارے انداز زندگی سے کوئی ایسی خاتون بھی ہو سکتی ہے جس کا ذہن بڑا کمزور ہے، آپ کے رہن سہن سے متاثر ہو کر وہ اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کر دے، وہ شوہر اگر ادا نہ کر پائے تو یہ معاملہ کہاں چلا جائے گا۔ تو میں ان بچوں سے کہوں گا جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائے جائیں، جتنی حیثیت ہے اس حساب سے ڈیمانڈس کی جائیں، اگر مشکل ہے تو صبر بھی کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، شوہر کا حال یہ ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت ہی ہے اور آپ کی بیوی جنت میں خواتین کی سردار ہے۔ ڈیمانڈس کیا تھی؟ کوئی ڈیمانڈس نہ تھی، آپ کا وقت اجل آ جاتا ہے، قربان جائیں شوہر پر، شوہر کا ادب احترام کتنا۔ آپ کی بیماری کا عالم ہے، سیدنا فاطمہ بیمار ہیں، اللہ کے نبی کو پیغام پہنچایا گیا، آپ ملنے کے لیے آئے، پتہ یہ چلا کہ آپ کے شوہر کا کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، گھر کا چولہا نہیں جلا، آپ نے شکوہ نہ کیا، جناب علی سے بھی کچھ نہ کہا۔ یہ شوہروں کا ادب احترام ہے۔ اگر مشکل حالات آ جائیں تو یہ شوہروں کا ساتھ دینا یہی عورتوں کو کامیاب بناتا ہے، یہی عظیم عورتوں کی نشانی ہے۔ اگر شوہر مشکل میں چلے جائیں، مالی اعتبار سے کمزور ہو جائیں تو سمجھدار عورتیں ان پر وزن نہیں ڈالتی، ان پر مشکلات نہیں ڈالتی، ان کے اوپر امتحان کے بوجھ نہیں لیتی، بلکہ قدم بقدم ان کے ساتھ چلتی ہیں۔ مشکل ہو، تنگی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھ لیے، شیب ابی طالب میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہیں، تاجر ہیں، لیکن اپنے شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہیں، مشکلات کی زندگی گزار رہی ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، پر اپنے شوہر پر کوئی ڈیمانڈس نہیں رکھی، کبھی کوئی جملہ نہیں کسا، کبھی کوئی شکایت نہیں کی، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ یہ ہے نیک بیوی، اپنے شوہروں کے حقوق ادا کرتی ہیں، ان کے ساتھ قدم بقدم چلتی ہیں۔ میں اپنی بیٹی سے کہوں گا کبھی ایسی مشکل آ جائے تو اللہ کے لیے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور صبر کرنے پر بھی اجر جنت کی صورت میں ہوگا۔ شوہر بھی جب حالات اچھے ہو جائیں گے آپ کی قدر کو کبھی نہیں بھولے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بیٹیوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ وہ شوہروں کے صحیح حق ادا کریں اور اس پاکیزہ رشتے میں
جو بھی مشکلات آتی ہیں ذہنی طور پر آتی ہیں، ذہن مل جائیں تو معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔